سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ اجو بوا۔ اجو بوا کا پورا نام عزیز النساء تھا، مگر سارا محلہ انہیں اجو بوا کے نام سے ہی جانتا تھا۔ وہ اور ان کے خاوند بڑے میاں کہاں سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے، محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ دونوں کا سن شاید 50-55 کے قریب ہوگا، بے اولاد تھے۔ بڑے میاں کو جلد ہی گلی کے اسکول میں چپڑاسی کی نوکری مل گئی اور وہ قریبی مسجد میں مؤذن بھی بن گئے۔ اجو بوا اور بڑے میاں کو اسکول کا ایک کمرہ رہنے کے لیے بھی دے دیا گیا۔ اسکول کی آدھی چھٹی میں اجو بوا بڑا سا گھونگھٹ نکالے، چھوٹا سا اسٹال لگائے بچوں کو ٹافیاں اور ٹیڈی بسکٹ بیچا کرتی۔ میں، آفتاب اور عاطف، جو چوتھی میں میرے ہمجماعت تھے، ہم تینوں اجو بوا سے ٹافیاں اور ٹیڈی بسکٹ خریدتے ہوئے خوب بھاؤ تاؤ کیا کرتے اور ان کا دھیان بٹا کر 1-2 ٹیڈی بسکٹ کھا بھی جایا کرتے۔ اجو بوا ہم تینوں کی مستیوں کی شکایت کبھی بڑے میاں کو لگاتی اور کبھی کبھار غصے میں میرے گھر اماں جان کو بھی اپنے مخصوص انداز میں شکایت لگانے پہنچ جاتی۔ ارے بہن، ذرا خاور میاں کو سمجھائیے، ہم سے فضول کی مستی نہ کیا کریں، نہیں تو بتائے دے رہے ہیں۔ ہاں، اجو بوا کے جاتے ہی اماں جان سے ہمیں خوب ڈانٹ پڑتی۔ اماں سمجھاتی، بیٹا اجو بوا اکیلی ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی رشتہ دار، انہیں تنگ مت کیا کرو۔ اور پھر جمعرات کو 4 بجے کبھی فیرنی، کبھی زردہ اور کبھی پلاؤ کٹوری میں ڈال کر میرے ہاتھ اجو بوا کے یہاں بھجوا دیتی تاکہ ان کا غصہ اتر جائے۔ اور ہوتا بھی یہی، جو ہی میں انہیں کٹوری تھماتا، اجو بوا میرے لیے اونچی آواز میں دعائیں دینا شروع کر دیتی۔ ہم سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے، حصول معاش کے لیے پردیس چلے گئے۔ 1-2 سال بعد کبھی گھر کا چکر لگتا تو اجو بوا سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ وہ بالکل ویسی کی ویسی ہی تھیں، اپنی گلی سے باہر کی دنیا سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس دوران ایک دن گھر فون پر بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا اجو بوا کے خاوند بڑے میاں کا انتقال ہو گیا اور اجو بوا بالکل اکیلی رہ گئیں۔ اماں جان بھی بہت دکھی تھیں، بیچاری اجو بوا اس عمر میں کہاں جاتی۔ میں نے اماں کو مشورہ دیا، کیوں نہ اجو بوا کو اپنے گھر میں جگہ دے دی جائے۔ اسکول والے بھی شاید انہیں کمرہ خالی کرنے کا بولنے والے تھے۔ اماں جان کو میرا مشورہ پسند آیا اور وہ اجو بوا کو کسی طرح قائل کر کے ہمارے گھر لے آئیں۔ اس بار جب میں چھٹی پر گھر گیا تو اجو بوا گھر پر ہی تھیں۔ بڑا سا گھونگھٹ جوں کا توں تھا، مجھے دیکھتے ہی بڑے میاں کو یاد کر کے رونے لگیں۔ ہائے خاور میاں، ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے، اب اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں بچا۔ میں نے حوصلہ دیا اور کہا، اجو بوا ہم سب ہیں نا، ہم رکھیں گے نا آپ کا خیال، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اماں جان ہیں، رضیہ ہے، ہمارے ابا جان بھی تو بہت جلد دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے نا۔ یہی دنیا ہے، صبر کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اجو بوا؟ ہاں خاور میاں، سچ کہتے ہو، صبر کر کے ہی سانس چل رہی ہے۔ اجو بوا نے آنسو پوچھے اور پھر چھالیاں کاٹنے میں مگن ہو گئیں۔ اس دوران میں نے پرانے دوستوں سے ملاقات کا سوچا۔ عاطف اور آفتاب بھی شہر میں آئے ہوئے تھے، ان سے فون پر ملنے کا وقت طے کیا۔ سب دوست اکٹھے ہوئے تو ایک کو سنیما دیکھنے کا خیال سوجھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کیوں نہ اجو بوا کو بھی آج ساتھ لے چلیں۔ بچپن میں مفت میں ان کے ٹیڈی بسکٹ اڑایا کرتے تھے، آج ان کو بھی تھوڑی تفریح کیوں نہ کرائی جائے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، خیال برا نہیں، مگر کیا اجو بوا اس عمر میں جائیں گی بھی ہمارے ساتھ سنیما دیکھنے؟ آفتاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ عاطف بولا، بھائی کچھ بھی بول کر لے جائیں گے، کچھ بھی مثلاً؟ میں نے بھی پوچھا، بھائی یہی کہ کسی درگاہ یا امام باڑے جا رہے ہیں یا کسی کی بیٹھک میں میلاد وغیرہ ہے؟ ہم تینوں ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ غلط ہوگا، ہم انہیں بتا دیں گے کہ تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، بس مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گی۔ تو چلو پھر چلتے ہیں۔ سب میرے گھر کے لیے نکل پڑے۔ گھر پہنچے تو اجو بوا ہمیشہ کی طرح گھونگھٹ نکالے چھالیاں چھیل رہی تھیں۔ ہم تینوں نے یک زبان سلام کیا۔ اجو بوا نے جواب دیا اور عاطف اور آفتاب کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے پھر میری طرف دیکھا اور حیرانی سے بولی، ہائے خاور میاں، کون ہیں یہ جنہیں زنان خانے تک گھسائے چلے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، اجو بوا یہ عاطف میاں اور آفتاب میاں ہیں جو میرے ہم جماعت تھے۔ اچھا تو یہ تم دونوں ہو، بہت ہاتھ پاؤں نکال لیے تم دونوں نے، بیٹھو، پان کھاؤ گے؟ اجو بوا نے پوچھا۔ جی نہیں اجو بوا، ہم آپ کو آج ساتھ لے جا کر کہیں سیر سپاٹے اور تفریح کروانے لے جانا چاہتے ہیں۔ اجو بوا نے گھونگھٹ کا ایک سرا دانت میں دباتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تو پچھلے 30 سال سے اس محلے سے باہر نہیں نکلے، تم ہمیں ساتھ لے جا کر کیا دکھاؤ گے؟ خدا بخشے تمہارے بڑے میاں کو،
تقسیم ہند کے بعد جب ہم یہاں لٹے پٹے پہنچے تو کئی سال تو کمرے سے باہر نکلتے بھی ہمیں ڈر لگتا تھا۔ وہ تو بڑے میاں تھے جو ہمارا ڈر اتارنے کے لیے ایک دن کسی طرح ہمیں پوری گلی کی سیر کروا لائے اور ہمارا تھوڑا ڈر کم ہوا۔ نہ خاور میاں نہ، ہم نہ جائیں گے کہیں اس محلے کو چھوڑ کر، خدا جانے کوئی موا ہماری چادر ہی کھینچ لے۔ ہم تینوں دوست ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عاطف نے ہمت کی اور بولا، اجو بوا، تقسیم ہند کو 40 سال گزر گئے، آپ ابھی تک خوف زدہ ہیں؟ اجو بوا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے روحانسا منہ بنا کر کہا، تم لوگوں کے لیے 40 سال ہوئے ہوں گے، میرے لیے تو کل ہی کی بات ہے۔ جب میں اپنے وطن سے نکلی تھی تو میری اور بڑے میاں کی شادی کو 1 ہی سال ہوا تھا۔ میرا 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ راستے میں بلوائیوں نے ریل پر دھاوا بول دیا اور ہمیں ریل سے اتر کر بھاگنا پڑا۔ اس دوران ہم کچھ دیر کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ ایک کمبخت بلوائی میرا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے مجھے دبوچ لیا اور میرا ہار گلے سے کھینچنا چاہا اور میری چادر جگہ جگہ سے پھاڑ دی۔ وہ ہار میری دادی کی نشانی تھی، مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور اس سے مزاحمت کرتی رہی اور خوب جم کر مقابلہ کیا، مگر اس نے بھاگنے سے پہلے میرے پیٹ پر اتنی زور سے لات ماری کہ میں سنبھل نہ سکی اور نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو بڑے میاں مجھ کو ڈھونڈ چکے تھے، لیکن تب تک ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن مجھے باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ گلی، یہ محلہ ہی میری کل کائنات ہے۔ لیکن اب سوچتی ہوں ان دنوں کتنی ہی مجھ جیسی اور تھیں جن کے لیے ایک کوچے سے دوسری گلی تک کا سفر مجھ سے بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اجو بوا کی بات سن کر ہم سب بھی غمزدہ ہو گئے۔ اجو بوا کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ جس ٹراما اور اذیت سے وہ گزریں، اس کے بعد ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا انہی کی طرح کسی کو اپنا چہرہ دکھانے سے ڈرتا۔ شاید اب اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم ان کے اس خوف کو کم کریں اور انہیں اس مستقل گھٹی ہوئی زندگی اور اس پہناوے سے نجات دیں۔ ہم دوست اور بھی زیادہ ان سے ضد کرنے لگے کہ انہیں اس گلی سے باہر کی دنیا بھی ایک بار ضرور دکھانی چاہیے۔ کسی طرح ہم نے اجو بوا کو راضی کیا اور انہیں مختلف باغات کی سیر کروائی۔ اجو بوا شروع میں بہت ڈری سہمی، بڑا سا گھونگھٹ نکالے ہر شے کو ڈر ڈر کر دیکھ رہی تھی۔ دوسرے باغ میں جا کر ان کا ڈر ذرا اترا تو وہ مختلف پھولوں اور پیڑوں کو چھو چھو کر بڑے اشتیاق سے دیکھتیں اور ہمیں بتاتیں کہ ان کے وطن میں بھی ایسے ہی پھول اور پیڑ ہوا کرتے تھے۔ وہ ایسے پیڑوں پر اپنی سکھیوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھیں۔ اجو بوا کا چہرہ اپنے وطن کی باتیں بتاتے ہوئے گلاب کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے ارد گرد بہت سی خواتین کو بغیر گھونگھٹ کے دیکھ کر آہستہ آہستہ ان کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ سارا دن باغات کی سیر کے بعد بالآخر شام میں ہم اجو بوا کے ساتھ سنیما ہال پہنچے تو پہلے تو انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کیا جگہ ہے۔ بولیں، خاور میاں، یہ کس قسم کا امام باڑہ ہے؟ نہ کوئی ممبر ہے، نہ کوئی جھروکا، اور اگر یہ کسی کی بیٹھک ہے تو یہ کرسیاں آمنے سامنے کی بجائے عجیب طریقے سے کیوں لگی ہیں؟ یہ کہاں لے آئے ہو تم لوگ مجھے؟ اجو بوا، یہ سنیما ہے، عاطف بولا، کچھ دیر میں پردے پر پکچر دکھے گی۔ سنیما؟ یہ کیا بلا ہے؟ اجو بوا نے حیرانی سے پلو درست کرتے ہوئے کہا، ارے کہیں رام لیلا نوٹنکی دکھلانے تو نہیں لے آئے مجھ بڑھیا کو؟ وہ سب میں نے دیکھ رکھا ہے بچپن میں۔ اجو بوا نے کھانستے ہوئے کہا، نہیں اجو بوا نہیں، یہ سنیما ہے، سنیما۔ یہاں بڑے پردے پر پکچر دکھائی جائے گی۔ کچھ دیر میں یہ کرسیاں بھر جائیں گی تو پکچر شروع ہوگی۔ ہم ذرا جلدی اندر آ گئے ہیں۔ آفتاب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جو بھی ہے یہ جنما ونما، مگر ان کمبختوں کو اتنے بڑے کمرے میں کوئی ایک کھڑکی تو بنانی چاہیے تھی۔ نہ تازہ ہوا آ رہی ہے کہیں، نہ کہیں روشن دان۔ پتہ نہیں کس منہ مستری سے بنوایا ہے یہ مکان۔ تھوڑی دیر میں ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا اور ہال کی روشنی یکدم گل کر دی گئی۔ اجو بوا نے زور سے چیخ ماری اور بولی، یہ لو، بتی چلی گئی۔ کمبختوں، لالٹینی لے آؤ کہیں سے۔ ایک کمرے میں لوری کی طرح اتنے سارے لوگ پھنسا کے بٹھا دیے۔ ارد گرد کے لوگ گردن اٹھا اٹھا کر دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ یہ کون بول رہا ہے۔ میں نے اجو بوا سے ہولے سے کہا، اجو بوا آہستہ بولیں، آہستہ، یہاں خاموشی سے اندھیرے میں پکچر دیکھی جاتی ہے۔ اندھیرے میں؟ کیا دیکھا جاتا ہے اندھیرے میں؟ ہائے ہائے غضب خدا کا، اندھیرے میں اندھیرا ہی دکھے گا اور کیا۔ یہ کہاں ٹامک ٹوئیاں مارنے لے آئے ہو تم لوگ مجھ بڑھیا کو؟ اجو بوا نے چبا کر کہا۔ میں نے اجو بوا کے کان کے پاس جا کر پھر کہا، خدا کے لیے کچھ دیر خاموش ہو جائیے اور سامنے پردے کی طرف دیکھیں، وہاں ابھی کچھ چلایا جائے گا۔ پردے پر کچھ چلے گا؟ پردے میں نے بہت سی رکھے ہیں بیٹا، مجھے سب علم ہے، مگر پردے پر کچھ چلایا بھی جا سکتا ہے یہ میرے علم میں نہیں۔ اتنے میں اچانک تیز روشنی پردے پر پڑی اور کان پھاڑنے جیسی اونچی آواز میں ایک اشتہار چل پڑا۔
اسے دیکھ کر اجو بوا ایک دم گھبرا کر سیٹ پر اچھل پڑی اور خوف سے سیٹ پر دونوں پاؤں رکھ کر اکڑوں بیٹھ گئیں۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر سامنے پردے کو پہلی دفعہ دیکھنے لگی۔ ہم نے شکر کیا کہ چلو سنیما نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول تو کرائی، مگر ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اجو بوا اونچی آواز میں پھر بولی، کم بختوں، ٹی وی کی آواز ہی آہستہ کر دو، مغرب کا وقت ہو چلا ہے۔ آگے اور پیچھے کی سیٹوں کے لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ دونوں لائنیں ایک ایک کر کے خالی ہو گئیں۔ اتنے میں سنیما کی انتظامیہ کے 2 لوگ اندر داخل ہوئے اور میرے قریب آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، اجو بوا جھٹ سے ایک سے مخاطب ہوئیں، بیٹا چیک کرنا فیوز اڑا ہے یا سارے علاقے کی بتی گئی ہے، مگر ٹی وی چل رہا ہے تو اللہ ہماری اوپر کی بتیاں بھی جلا دو۔ انتظامیہ کے بندے نے دونوں آنکھیں باہر نکال کر کہا، آپ لوگ یا تو باہر چلے جائیں یا خاموشی سے پکچر دیکھیں۔ ہائے ہائے، کیوں جاویں ہم باہر؟ ہیں کیا مفت میں بیٹھے ہیں یہاں؟ ارے کون ہے یہ کلموئے؟ ایک تو پیسے لے کر بغیر بتی کے بٹھا رکھا ہے، اوپر سے نہ کھڑکی ہے نہ پنکھا، پھر کانوں کے پردے پھاڑنے کا شور دھن ڈھن چھن ٹھا ٹھا چلا رکھا ہے۔ کم بختوں، اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں مغرب کا وقت ہے، ہڑ ہڑ بند کر دو، مگر حرام ہے جو کسی کے ماتھے پر جوں بھی رینگتی ہو۔ اجو بوا لگاتار غصے میں بول رہی تھی۔ پورے سنیما میں بیٹھے لوگ اسکرین کو چھوڑ کر اجو بوا کی گفتگو ہنس ہنس کر سن رہے تھے۔ اتنے میں کسی منچلے نے تالیاں بجا دیں۔ سارا ہال ہی دیکھا دیکھی تالیاں بجانے لگا۔ پورے ہال میں کوئی ایک بھی گردن سنیما اسکرین کی طرف نہیں تھی۔ ہال کی انتظامیہ نے تنگ آ کر فلم روک دی اور روشنی مکمل بحال کر دی۔ ہال میں بیٹھے تمام افراد اجو بوا سے ان کے ماضی کے قصے سننے میں مگن ہو گئے۔ یہ نشست 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ واپسی پر اجو بوا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے غور کیا کہ پہلی بار ان کا گھونگھٹ سرک کر بہت پیچھے جا چکا تھا اور وہ بہت پر اعتمادی، سکون اور وقار سے ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، ان کی ماضی کی بھیانک یادداشت کو کھرچنے کے لیے ایسی تفریح شاید بہت ضروری تھی۔ اجو بوا اتنی خوش تھیں کہ بولیں، اگلے ہفتے کتنے بجے نکلنا ہے خاور میاں بیٹھک کے لیے؟ ہم سب مل کر ہنسنے لگے۔